الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين صدق الله العلي العظيم. رفقائے گرامی، یہ فرید خان بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے قربانی دوں یا یہ میرے لیے قربانی دیں؟ چلو اس کو عام کر لیتے ہیں. کوئی انسان کسی کے لیے جب کوئی قربانی دیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جس کے لیے میں قربانی دے رہا ہوں اس کو علم ہو کہ اس نے میرے لیے قربانی دی ہے. خواہش ہوتی ہے انسان کی کہ میں نے اگر اظہار کیا ہے تو اس کو پتہ تو ہونا چاہیے نا جس کے لیے میں نے قربانی دی. یہ تصور انسان کو نیکی کے اوپر ابھارتا ہے، قدردانی کا احساس پیدا کرتا ہے. لیکن اس دنیا میں کوئی انسان کسی دوسرے کے لیے قربانی جب دیتا ہے، جس کے لیے قربانی دیتا ہے اس کو لاکھ پتہ ہو کہ اس نے میرے لیے قربانی دی ہے، لیکن اس قربانی کی اصل حقیقت کو وہ پوری طرح نہیں جان سکتا کہ کن جذبوں کے ساتھ اور کن نیتوں کے ساتھ اس نے یہ قربانی دی. آپ کا اللہ آپ کو تسلی دیتا ہے کہ جب بھی آپ اللہ کے لیے کوئی قربانی دیتے ہیں، وقت کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، عزت و آبرو کی قربانی ہو، مقام و سٹیٹس کی قربانی ہو، جب بھی آپ کوئی قربانی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے اور اللہ کو اس کی خبر ہوتی ہے. سبحان اللہ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے راستے میں مجھے دھکے پڑ رہے ہیں تو اس کو پتہ نہیں ہے. اس کے راستے اس کے لیے میرے راستے میں اگر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں تو اس کو پتہ نہیں ہے. یہ بہت بڑا پیغام تسلی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں دیا گیا. ارشاد یہ ہوا ہے کہ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اے میرا حبیب آپ جس حال میں بھی ہوتے ہو، جس حال میں بھی ہوتے ہو، چاہے لوگ آپ کو گالیاں دے رہے ہوں، چاہے لوگ آپ کو پتھر مار رہے ہوں، چاہے لوگ آپ کو گھر سے نکال رہے ہوں، اور وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، اور جب بھی آپ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ساری دوسری سرگرمیاں ایک طرف ان کا تذکرہ کر دیا اور خدا کے قرآن پڑھنے کا تذکرہ دوسری طرف کر دیا. یہ اتنی محبوب سرگرمی. حدیث میں آتا ہے سب سے اچھا قرآن جس کو اللہ تعالیٰ شوق سے سنتا ہے وہ اللہ کے نبی کی زبان سے ادا کیا ہوا کلام ہے. جب خدا کا نبی اللہ کا کلام پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ خوش بھی اسی پر ہوتا ہے اور شوق سے بھی اسی کو سنتا ہے. جی تو یہ فرمایا کہ جب بھی آپ کسی حال میں ہوتے ہو ما تتلو منہ من قرآن، اور جب بھی آپ اس قرآن سے پڑھ رہے ہوتے ہو، اور پھر آگے ولا تعملون من عمل، اور تم سارے پہلے اللہ کے رسول کا تذکرہ کر دیا وما تعملون من عمل، اور تم سارے جب بھی کوئی کام کرتے ہو، جب بھی کوئی عمل کرتے ہو، عمل چھوٹا ہو عمل بڑا ہو، عمل گناہ کا ہو عمل ثواب کا ہو، جب بھی کوئی عمل کرتے ہو. حضرات یہ بڑی اہم چیز ہے. انسان کبھی کبھی اس چیز سے غافل ہو جاتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، بلکہ جب گناہ کرتا ہے عموماً اس سے غافل ہو جاتا ہے. جب اس کو یہ ایک چھوٹے بچے کے سامنے انسان گناہ نہیں کرتا،
جی اپنے بیٹے کے سامنے گناہ نہیں کرتا، اپنی ماں کے سامنے، حالانکہ ماں سب سے زیادہ مہربان ہے، اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، کیسے انسان گناہ کر سکتا ہے؟ لیکن انسان بھول جاتا ہے۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی تم عمل کرتے ہو الا کنا علیکم شہیدا، مگر اس وقت ہم تمہارے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ شہودا، اس وقت ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں، اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی نظروں سے اوجھل ہوں اور اللہ کی نظروں سے میں غائب ہو گیا ہوں۔ اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہو، یہ بڑا اہم لفظ ہے۔ جب کوئی منفعت انسان کے سامنے ہوتی ہے، فائدہ انسان کے سامنے ہوتا ہے، بھی یہاں جیب کاٹی جا سکتی ہے، کاٹ لو نا، یہ لذت و لطف کا ایک مقام ہے، لوگ بھی اسے لطف لے رہے ہیں، میں بھی لے لوں نا۔ جب سرشار ہو جاتے ہو، جب تم کسی کام کے اندر کھپ جاتے ہو، جب تمہارے اوپر ایک مستی چھا جاتی ہے، تمہیں ہوش نہیں رہتی کہ میں یہ کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی دوسرا دیکھے یا نہ دیکھے، خدا تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس تفیضون کا یہ مطلب ہے۔ پہلے اللہ کے رسول کا تذکرہ کیا، پھر سارے انسانوں کا تذکرہ کر دیا۔ آگے فرمایا وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، وما یعزب چھپا ہوا نہیں ہے۔ رجل عازب اس آدمی کو کہتے تھے جو گھاس لینے کے لیے آبادی سے دور کہیں نکل گیا ہو، تنہا ہو گیا ہو، خالی ہو گیا ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا من قرأ القرآن فی 40 فقد عزب، جس نے 40 دن میں قرآن کو ختم کرنے میں دیر کر دی، 40 دن سے زیادہ دیر کر دی، اس نے یوں سمجھیں کہ اس نے قرآن مجید سے وہ محروم ہو گیا، قرآن مجید سے وہ خالی ہو گیا، اس نے بہت دیر کر دی۔ جس نے 40 دن میں قرآن کو ختم کیا فقد عزب، اس نے دیر کر دی۔ یہاں سے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ 40 دن میں کم از کم قرآن مجید کو ختم کرنا ایک مسلمان کے لیے سنت موقدہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ادھر فرض ہو رہا ہوتا ہے، لوگ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں، صبح کی سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، حالانکہ کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سنت موقدہ ہے، یعنی وہ اپنے عمل سے بھی کبھی کبھی ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ فرض سے بھی یہ زیادہ چیزیں، پہلے میں اس کو پڑھ لوں۔ یہ سنت موقدہ ہے، اس کو سنت موقدہ۔ اس طرح ہر مسلمان کے لیے 40 دن میں ایک دفعہ قرآن کو ختم کرنا یہ سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ ہے۔ اور جس نے 40 دن میں بھی قرآن کو نہیں پڑھا، امام ابو حنیفہ جو تھے، یہ ان کا طرز عمل یہ تھا کہ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر معاملے میں آپ کی زندگی